جو بڑی لیڈرشپس ہیں وہ اپنا سوچیں، لیکن سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم عام لوگوں تک ایک دوسرے کا پوائنٹ آف ویو پہنچا سکیں. اینڈ میڈیا ہی وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے پاکستان کے لوگ افغانستان تک اپنا پوائنٹ آف ویو پہنچا سکتے ہیں اور افغانستان کے لوگ پاکستان تک اپنا پوائنٹ آف ویو پہنچا سکتے ہیں. ہمارا نقطہ نظر بالکل واضح ہے. ہم افغانستان میں امن چاہتے ہیں. ہم افغانستان میں اس لیے امن چاہتے ہیں، ایک تو افغانستان میں ہم اس لیے امن چاہتے ہیں کہ افغانستان کے جو لوگ ہیں وہ ہمارا اپنا، ہمارے ایک ہی قبائل کے لوگ ہیں، ہمارے دے آر آور فلیش اینڈ بلڈ. ان کے ساتھ ہمارے رشتے ہیں، ان کے ساتھ ہماری صدیوں کی قرابت داری ہے. وہ ہماری ادھر میں تو ہماری زبانیں ایک ہیں، ہمارے کلچر ایک ہیں، ہمارے فیملی سسٹمز ایک ہیں. ایک تو یہ وجہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ افغانستان اگر سٹیبل ہوتا ہے تو سینٹرل ایشیا تک پاکستان، ابھی ہم ازبکستان گئے تھے پی ایم صاحب کے ساتھ، سب سے بڑا جو عمران خان ازبکستان کو لے کر کے یا افغانستان کو لے کے سب سے بڑا ہمارا کیا مقصد ہے. ہم چاہتے ہیں افغانستان میں اسٹیبلٹی ہے، ہم چاہتے ہیں افغانستان میں اسٹیبلٹی ہے اور اس کے نتیجے میں ہم گوادر سے لے کر کے ازبکستان تک ٹرین بچھا سکیں. اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ سینٹرل ایشیا کو گوادر اور کراچی کی پورٹس اویلیبل ہو جائیں گی اور ہمیں سینٹرل ایشیا کی مارکیٹ اویلیبل ہو جائے گی اور سینٹرل ایشیا کے بعد یورپین مارکیٹ اویلیبل ہو جائے گی. سو سی پیک اور یورپی یونین اکٹھا ہو جائے گا. سو دس از دا بگیسٹ ڈریم فار پاکستان کہ اس کو ہم یورپی یونین کو اور سی پیک کو ہم اکٹھا کر سکیں اینڈ دین وی ول بیکم ہب آف دا ٹریڈ اینڈ بزنس ان دس ریجن. ہمارا ہندوستان کے ساتھ بھی ہم اچھے تعلقات چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہندوستان اگر پاکستان کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں گے تو ایک سائڈ کے اوپر ہمارے چائنا ہوگا، دوسری سائڈ کے اوپر ہمارا انڈیا ہوگا، تو دنیا کی دو سب سے بڑی جو ایمرجنگ اکانومیز ہیں ہم ان کے درمیان میں ہوں گے. اور افغانستان کی اسٹیبلٹی پرووائڈز اس دس گولڈن اپرچونٹی ٹو ٹریڈ ان دونوں کے ساتھ اور سینٹرل ایشین کے ساتھ، اور پھر ہم یہ جو ممالک انٹرسٹڈ ہوں گے سینٹرل ایریا کے ساتھ اسٹیٹ میں، ہم ان کو بھی فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. سو دس از دا براڈر ویژن جس کے اوپر پرائم منسٹر عمران خان جو ہے وہ کام کریں. اینڈ فار دس ویژن اسٹیبلٹی ان افغانستان از آف پیراماؤنٹ انٹرسٹ فار اس. سو ہم نہیں چاہیں گے کہ افغانستان کے اندر لڑائی ہو، وہاں پہ بام پھٹ رہے ہوں روز، اور وہاں پہ بے گناہ لوگ جو ہیں وہ روزانہ اپنی جانیں دے رہے ہیں. پرائم منسٹر صاحب کیا بات کر رہے ہیں، اور آپ شام کو یہاں پہ آپ ملاقات بھی کریں گے وزیر اعظم صاحب سے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے کسی گروپ کے پاس افغانستان میں یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ پورے افغانستان کو رول کر سکے، اکیلا نہیں رول کر سکتے. لہٰذا وہ کہہ رہے ہیں کہ سب گروپس بیٹھیں اور آپس میں بیٹھ کر کے ایک انکلوسیو گورنمنٹ بنانے کی ہم ایفرٹ کریں، ہم کوشش کریں. اب یہ کہنا کہ اس سے پہلے یہ شرطیں ہماری ہیں اور دوسرا گروپ کہے کہ یہ شرطیں ہماری ہیں، تو پھر ٹاکس آگے نہیں جائیں گے. سو وٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو از، ہم نے پہلے بھی پوری کوشش کی، ہمارے امبیسڈر صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں، یہ آؤٹ آف وے گئے ہیں ہر اس کوشش کے لیے جس سے کابل میں امن آ سکے. ہم نے پوری کوشش کر کے جو طالبان کے گروپس تھے ہم نے ان کو امریکہ کے ساتھ بٹھایا، نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کی. ہم نے ان گروپس کو کوشش کر کے کابل کی حکومت کے ساتھ بٹھایا، ہم نے کہا ان سے بات کریں. لیکن دیکھیے ہمارے امبیسڈر صاحب ہوں، ہماری حکومت ہو، پاکستان ہو، ہمارا ایک لمیٹڈ رول ہی ہو سکتا ہے. وی کین اونلی فیسیلیٹیٹ ڈفرینٹ گروپس ان افغانستان ٹو گیٹ ٹوگیدر. لیکن پرابلمز افغانستان کے لوگوں نے سالو کرنی ہے، اور آپ نے وہ فارمولا بنانا ہے جس کے تحت آپ افغانستان کے اندر ایک سٹیبل، مستحکم اور ایک پرامن حکومت بنا سکیں.
ہمارے پاکستان کے اندر یا دنیا میں باقی جگہوں کے اوپر 100% اتفاق رائے تو نہیں ہوتے. مثلاً اگر پاکستان کے اندر دیکھیں ہماری اپوزیشن سے بالکل نہیں بنتی. ہمیں آج زرداری صاحب ہیں یا نواز شریف صاحب ہیں یا مریم ہیں یا باقی جو شہباز شریف صاحب ہیں یا فضل الرحمان صاحب ہیں, ہمارے آپسی بہت اختلاف ہیں, لیکن ہمارا کنسنسس ہے آئین کے اوپر. سو پاکستان کی جو تمام پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کو پتہ ہے کہ اس نے اس آئین کے تحت ہی فنکشن کرنا ہے. سو دس از دا ماڈل دیٹ ادرز دیٹ افغانستان کین فالو. ایکچولی آپ نے آئین کے بنیادی نکات کے اوپر آپ نے اپنا کنسنسس کریٹ کرنا ہے, بٹ اگین وہ کنسنسس آپ نے کریٹ کرنا ہے, ہم کریٹ کر کے نہیں دے سکیں گے. اور اس کے اوپر سوچنا ہے کہ ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کیسے کریں, یہ ہمارا رول ہے, اور ہم اس کو پورا فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. ہم جس طرح میں نے پہلے عرض کی, اسٹیبلٹی ان افغانستان ایکچولی برنگز a whole lot of economic opportunities for this whole region, and we want to move forward to that. We want to کہ جو پرائم منسٹر صاحب کا جو ہمیشہ عمران خان کا جو کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ ہم غریب لوگوں کو کیسے اوپر اٹھائیں, ان کی غربت ہم کیسے ختم کریں, اور وہ تب ہوگی جب اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی, اور اکنامک ایکٹیویٹی تب ہوگی جب آپ کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی اور امن ہوگا. یہ ہمارا ایک مقصد ہے جس کو ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں. اور آخر میں آپ سب لوگوں کو دوبارہ یہاں پہ ویلکم کرنا چاہتا ہوں. اور اسلام آباد مونسون میں اور خوبصورت ہو گیا, اور آئی ہوپ کہ آپ کا یہاں پہ اسٹے اچھا ہوگا. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ بھی آگے امبیسڈر صاحب سے بھی میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہ تو ہمارے ہاں جو ایک میڈیا کے لوگ ہیں اور وہ تشریف لائے ہیں, لیکن ہمیں کلچرل کے بھی لوگ چاہیے. افغانستان سے ہماری زیادہ تر گفتگو صرف سیکیورٹی کے اوپر اور بارڈرز کے اوپر ہو رہی ہے. ہمیں ڈرامے کے اوپر بھی بات کرنی چاہیے, ہمیں فلم کے اوپر بھی بات کرنی چاہیے, ہمیں میوزک کے اوپر بھی بات کرنی چاہیے, اور ہمیں آپس میں ادب کے اوپر بھی بات کرنی چاہیے. جو خوشحال خان خٹک ہیں وہ پاکستان کے شاعر ہیں, لیکن افغانستان کے وہ قومی شاعر ہیں. اسی طرح سے سر علامہ محمد اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں, لیکن افغانستان کے بھی وہ بہت رسپیکٹڈ پوئٹ ہیں. اینڈ سو از غالب اینڈ سو از رومی. اور ہمارے تو اتنا زیادہ آپس کا ایک کلچر ہے کہ جو اکٹھا ہے, جس کو ہم لے کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ جب ہم آگے جائیں گے, یہاں پہ جو منسٹر آف انفارمیشن ہے آپ کی پوری مدد کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں. ہم افغانستان میں جو فلم بزنس بالکل بیٹھ گیا ہے, ہم اس کو اٹھانے میں آپ کی مدد کریں گے. ہم آپ کے ڈرامہ بزنس کو اٹھانے میں آپ کی مدد کریں گے. ہم جوائنٹ پروڈکشنز کے اوپر جو ہے ڈیفینیٹلی افغانستان کے ساتھ پشتو موویز کی طرف جو ہے وہ ہم جانا چاہیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم باقی جو ادب کا جو کے جو میگزینز ہیں یا ادب کی جو کتابیں ہیں وہ لانا چاہیں گے. اور ہم چاہیں گے کہ افغانستان میں ایک تو جو کلاسیکل پوئٹس ہیں ان کی تو شاعری جو ہے وہ ہم یہاں پہ ٹرانسلیٹ ہوئی ہے, لیکن جو نئے پوئٹس ہیں ان کی پوئٹری یہاں پہ ٹرانسلیٹ نہیں ہوئی. اس طرح سے جو پاکستان کے نئے پوئٹس ہیں, خصوصاً جو پشتو کے اور درائی کے بہت زبردست شاعر پاکستان کے اندر, میں ابھی سکردو گیا تھا تو وہاں پہ مجھے جو ہمارے وہاں کے لوکل شاعر تھے اور انہوں نے کچھ پشتو میں جو ہیں وہ مجھے غزلیں سنائیں, ان کا اردو ٹرانسلیٹ کیا تو بہت ہی خوبصورت تھی. سو نئے شاعروں کی پوئٹری ہمیں جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کرنی چاہیے. نئے جو فلم رائٹرز ہیں ان کو ہمیں لے کے آنا چاہیے. سو ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پوری بیک پہ اوپر کھڑے ہیں, اور یہ جو انٹریکشن ہے اس کو مزید انشاءاللہ ہم آگے بڑھائیں گے. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می اگین. Thank you so much, Minister Chaudhary, for sharing your views with us. Now I would like حنیف عباسی کیس میں آیا تھا اس کی بھی ضرورت ہے. تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ جس طرح ایک دوسرے کیس میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس اور فائنینشیل ایکسپرٹس کو اسکروٹنی کمیٹی میں ساتھ ریکارڈ کو بیٹھ کر دیکھ کر جانچ پڑتال کی اجازت دی گئی ہے,
تو ہمیں بھی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے اکاؤنٹس کی جانچ پڑتال جو ہے وہ کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ اور دوسری طرف میں آنا چاہتا ہوں کہ آج کل ایک نئی ریاضی دان سامنے آ گئے ہے، اس میں راجہ فاروق حیدر، شاہد خاقان عباسی